السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعا ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری قرآن کی تلاوت اور ہماری عبادت کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں 7ویں تقریر، 7واں مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، قرآن اور دعائے افتتاح کے موضوع کے ساتھ۔ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ قرآن فہمی اور دعاؤں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ توفیق دے دی کہ ہم اپنے مؤمنین، اپنے مومنات تک شیئر کر سکیں۔ آج ہماری گفتگو اس سورے کے سلسلے میں ہوگی کہ جس سورے کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ انعام یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ، ایک یہ ایسا تحفہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی، یہ انعام کہتے ہیں، جانور کو بھی کہتے ہیں، مگر خدمت میں آپ کیس کریں کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ قربان ہو جائیں اس کے اس عظیم نعمتوں کے سلسلے میں کہ جس نے اس سورے کے اندر میں 70 اسم اعظم استعمال کیے ہیں۔ 70 اسم اعظم یعنی پاس ورڈ۔ جب پاس ورڈ اگر ایک عدد یوز ہو جائے، جیسے ائمہ معصومین کے زمانے میں بہت سے مریضوں کو ایسے ہاتھ رکھا ٹھیک ہو گئے، کچھ پڑھا ٹھیک ہو گیا، ہاتھ کٹا ہوا لے کر آیا اور ایک پتہ جوڑا، کچھ پڑھا ٹھیک ہو گیا، تو لوگ مجھ میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے اسم اعظم یوز کیا۔ جناب عیسیٰ بھی بہت سے مردوں کو زندہ کرواتے تھے اللہ کے حکم سے، نابیناؤں کو آنکھ دلواتے تھے، مریضوں کو شفا دیتے تھے، کیسے کا اسم اعظم یوز ہوا۔ جناب بلقیس کا تخت بھی آیا کا اسم اعظم یوز ہوا۔ اب اسم اعظم کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، اور 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ٹنوں کا تھا، من کا نہیں ٹنوں کا تھا وہ تخت بلقیس، جس کو عرش العظیم، بہت بڑا تخت کہا گیا ہے۔ قرآن نے اگر کسی کو عرش العظیم میں بہت بڑا اور عظیم تخت کہہ دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ اس کو پلک جھپکتے ہوئے لے کے چلا آیا کون؟ آصف ابن برقیہ، کہ جو جناب سلیمان کی حکومت میں الحمدللہ موجود تھا۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ وہ پلک جھپکتے جو لے کے آ گئے تو اس نے کہا کہ ایک عدد اسم اعظم، اور جو سورہ جس کے لیے آج ہم آپ کی گفتگو کریں گے، جس میں اللہ نے 70 عدد اسم اعظم کو استعمال کیا ہے اس سورے کے اندر۔ اس لیے بہت سے لوگ اس سورے کو استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے مفہوم سے واقف ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس خزانے کے ایک عالم دین تھے، بڑے آیت اللہ عظیم تھے۔ تہران میں ان کا آپریشن ہونے والا تھا تو کہا کہ مجھے بے ہوش نہ کرے۔ کہا اتنا بڑا آپریشن ہے پیٹ کا، آپ کیسے آپ کو بے ہوش نہ کریں؟ تو کہا کہ ایسا کریں کہ ہمیں سورہ انعام پڑھنے دیں، سورہ انعام پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنے ہی ٹائم میں آپ کا آپریشن ہو جانا چاہیے، آپ مجھے پڑھنے دیں سورہ انعام۔ ایک مرتبہ ان کا انتظام کیا گیا، سورہ انعام جناب والا وہ لیٹے لیٹے پڑھتے رہے سامنے، اور ان کا آپریشن ہوتا رہا بغیر سن کیے ہوئے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے۔ تو کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر میں خزانہ موجود ہے۔ تو سورہ انعام جس کے اندر میں 70 عدد اسم اعظم استعمال ہوئے ہیں، آپ اور ہم ذرا فکر کریں کہ پروردگار عالم نے 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس سورے کو بھیجا تھا، اور 70,000 ملائکہ جب اس زمین کے اوپر اس سورے کو لے کر آئے ہیں تو ون ٹائم آئے ہیں، اور اس کے بعد جو تسبیح و تحلیل و تمجید کا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ فرشتے واپس نہیں گئے، جو بھی اس سورے کو پڑھے گا اس کو یہ جو فرشتے آئے ہیں اس کے لیے استغفار کریں گے۔ آئے ہم ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پیش خدمت کہ اِنَّ مِنْ قَرَأَ هَذَا السُّورَ كَانَ، کہتے جمال انعام التي خلق اللہ من دار الدنیا درا بعدد کل در 100,000 حسنہ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے جانور خلق کیے گئے ہیں، انعام دیکھیں آپ، اس سے مراد جتنے جانور خلق کیے گئے ہیں اس دنیا میں، اب کتنے ٹنوں ٹن کے جانور ہیں، مچھلی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، ٹنوں ٹن وزن،
اس کے برابر موتی جو صدقہ کرے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہزارہا، کہتے ہیں بعدد کل در 100,000 حسنہ۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم نے کتنا بڑا، لاکھ، ایک ایک حسنے کو لاکھ کے برابر جانا بڑا بنا دیا۔ اس کا وزن، موتیوں کا وزن، کہ جو ماشاءاللہ سے تمام چوپائے کے وزن کے برابر موتیاں، اور اس کو بھی 10 درجے آگے بڑھایا، اس کے بعد کا لاکھوں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیے کہ ہم اور آپ صرف وزن کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے اس سورہ انعام کی تلاوت کرنے کے اوپر، کہ جس میں 70,000 ملائکہ جناب والا آئے ہیں لے کر ساتھ میں۔ تو اس لیے اس سورہ کو ضرور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک ٹائم میں نازل ہوا ہے، اور تمام فرشتے جناب جو لے کر آئے تھے، کہتے ہیں کہ 70,000 ملک لہم رجل بالتسبیح والتحلیل والتکبیر فمن قرأها سبحوا له الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ تسبیح و تحلیل و تمجید کے ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر وہ واپس نہیں، بلکہ وہ 70,000 ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرنے کے لیے مخصوص کر دیے گئے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کریں گے۔ تو ماہ مبارک رمضان ماشاءاللہ سے سب کے سب اپنے اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور عبادت الہی میں ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اور کرنے کے بعد جو ہے اس فیوز و برکات سے جو ابھی بیان ہو رہے ہیں نظر میں رکھتے ہوئے جو تلاوت کرتے ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ من قرأ سورہ انعام فی لیل کل من الآمنین یوم القیامہ ولم یرع، کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ کی تلاوت کر لے گا، اس کو پروردگار عالم جو عنایت کرے گا، وہ عنایت اتنی خاص ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کو جنا والا دیکھے ہی گا نہیں۔ تو یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے، جس نعمت کے سبب سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ علی جلدی سے لکھا، تو اس میں ہمارا جو ہے کیا نام ہے، ہماری اور آپ کی گفتگو دوسرے پیراگراف میں چل رہی ہے، جس میں سورہ افتتاح کی دعا افتتاح کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ جہاں تک میں نے کل چھوڑا تھا، آج اس کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، جس میں ارشاد ہے دعاؤں میں الذی لا تنقض الخزائن ولا تزید کثرۃ عطا الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ پروردگار عالم وہ ہے جس کے خزانے نے کم نہیں ہوتے، الذی لا تنقض الخزائن ولا تزید کثرۃ، کم نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس 1,000 روپیہ ہے، اس میں سے اگر ہم نے 100 روپے کم کیے تو میرے پاس بچیں گے 900 روپے، 500 روپے کا خرچ کیے تو ہمارے پاس بچیں گے 500 روپے۔ مگر اللہ کے پاس ایسا خزانہ ہے کہ جو کم ہونے والی شے کا نام نہیں ہے، کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، مگر جو وہ دیتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب، کہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ دوستو، سخاوت کا معاملہ بڑا زبردست ہے، اور اس سخاوت کو ائمہ معصومین نے اس کائنات میں دکھایا، جو چیز جس سے بہت جو لوگ دل سے لگا کے رکھتے ہیں، وہ چیز کبھی جلدی سے نہیں دیتے۔ ایک یہودی مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد اس تلاش کرنے لگا کہ ہم نے سنا کہ بہت زیادہ کوئی سخی ہے، تو کہا کون سخی ہے؟ کہا امام حسین۔ اس زمانے میں امام حسین جانور بہت اچھے سے پالتے تھے، بہت شوقین تھے، گھوڑا پالتے تھے، شیر پالتے تھے، ہرن پالتے تھے امام حسین علیہ السلام۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر مجھے آزمانا ہے۔ تو آزمانے کے لیے باقاعدہ وہ ڈاکٹر تھا، طبیب تھا اپنے زمانے کا، اس نے ایک مطب کھول لیا، کلینک کھولا، اور ایک لڑکا آیا، اس نے کہا میری ماں بہت بیمار ہے۔ تو کہا اچھا، اگر بیمار ہے تو لے کر آؤ۔ دیکھا بہت سخت بیمار ہے، اس کو
اس زمانے میں مثال کے طور کے اوپر جو علاج ہوا کرتا تھا وہ جڑی بوٹیوں سے وغیرہ وغیرہ سے چیزوں سے، کہا کہ تمہاری ماں کا علاج جو ہے وہ گھوڑے، سفید گھوڑے کی کلیجی ہے، اور بالکل عرب کا گھوڑا بڑا سا ہو، اس کی کلیجی ہے، اس کے ذریعے سے جناب علاج ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تو، کہا وہ گھوڑا جو ہے وہ امام حسین کے پاس سے جا کے دیکھو گا، وہ دے دے، اس کی کلیجی چاہیے۔ امام حسین کے پاس آیا، اس نے کہا میری ماں ایسی بیمار ہے، طبیب کے پاس گئے، طبیب نے ایسا کہا، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ امام نے اشارہ کیا، حکم دے، جاؤ میرے استبل میں سے سفید گھوڑا نکالو۔ اب بتائیے، کوئی جو جانور پسند کرتا ہو وہ ایسا کہے گا؟ سخاوت دیکھے کیسی ہے امام حسین علیہ السلام کی، کا حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس میں سے کلیجی نکالو اور نکال کے اس بچے کے حوالے کرو۔ اس بچے نے جناب لیا، کلیجی لے کر دوڑتے ہوئے آیا طبیب کے پاس۔ اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا غلطی ہو گئی۔ کہا کیا مطلب غلطی ہو گئی؟ کہ ہمیں بلیک گھوڑے کا کلیجی چاہیے تھا۔ اب وہ گھوڑا بھی جوان ہو، عرب کا ہو، زبردست ہو، اور وہ گھوڑا بھی امام حسین کے پاس ہے۔ پھر آیا، اس نے کہا کہ مولا معاف کیجیے گا، وائٹ نہیں بلکہ بلیک چاہیے تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کو ہی ذبح کرو۔ ایسے کرتے کرتے معلوم اس نے کتنے گھوڑے ذبح کروائے؟ 7 گھوڑے میرے مولا امام حسین کی ذبح کروا دیے۔ چاکلیٹی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ 7ویں گھوڑے پہ جیسے کلیجی لے کے پہنچے، دوڑتے ہوئے آئے امام حسین کے قدموں میں، میں سخی کو تلاش کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کائنات کے عظیم ترین سخی ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ مولا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں یہودی تھا، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کچھ معجزہ بھی دکھا دیجئے۔ تو پھر مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے استبل میں جہاں 7 گھوڑے ذبح ہو کے پڑے ہوئے تھے، نماز کے لیے مصلی بچھایا، ایسے ہاتھ اڑے، 7 کے 7 گھوڑے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا جن کے نمائندے ایسے ہوں گے کہ وہ خالق کتنا بڑا ارحم الراحمین ہو، الذی تنقض خزائنہ ولا تزید کثرت عطا الا جودا وکرما انہ عزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت لی وحاجت بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس قلیل کے لیے، من کثیر، جو تیرے پاس بہت ہے، بہت ہے، میں اس میں سے تھوڑے سے تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ محاجت بھی الیہ، مجھے بہت سخت ضرورت ہے اس کی، وغناک عنہ قدیم، تو اس سے مستغنی ہے، وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر، تیرے لیے بہت آسان ہے یہ سب عطا کرنا، یہ سب دینا۔ عزیزان گرامی، یہ سب مانگنے کے طریقے ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے، کہ دیکھیں ایسے کر کے مانگیں۔ اے پروردگار ہے، تیرے پاس بہت خزانہ ہے اور تو دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے، تو اس لیے پروردگار عالم ہمیں عنایت کر دے، اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ طلب کریں، پروردگار عالم عنایت کرے گا۔ تو دوستو عزیزو، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ان دعاؤں کو سمجھ کے پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بڑا لطف ملے گا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔